بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدقة علی المسکین صدقة وہی علی ذی الرحم ثنتان صدقة وصلة۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کسی فقیر کو دینا، کسی مسکین کو دینا، یہ تو ایک صدقے کا ثواب رکھتا ہے، اور اگر وہی صدقہ اپنے کسی ذی رحم محرم کو دے دیا جائے، کسی رشتہ دار کو دے دیا جائے، تو اس میں دو ثواب ہیں، صدقۃ وصلۃ۔ ایک تو اس میں صدقے کا ثواب ہے اور دوسرا اس میں صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ یہ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسان کے صدقے کا زیادہ مستحق اس کا رشتہ دار ہے۔ قرآن کریم میں رشتہ داروں کے حقوق کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ جہاں والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، وہیں پر رشتہ داروں کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ خطبے میں جو یہ آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، ایتاء ذی القربى کا یہی مطلب کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ اس آیت کے اندر بھی آگے اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر تو یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار کو دیا جائے جو رشتہ دار آپ سے دشمنی رکھتا ہے، جو رشتہ دار آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کے اور اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اس کو صدقہ دینا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک تیسری چیز کا ثواب بھی شامل ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو تعلقات خراب تھے ان تعلقات کو استوار کرنے کی، ان کو اچھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ چاہے زکوٰۃ ہو چاہے صدقہ ہو، اس کا زیادہ مستحق رشتہ دار ہوتا ہے کہ جو بھی اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ اتنی بات ہے کہ زکوٰۃ یا جو واجب صدقات ہوتے ہیں وہ، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ والدین کو نہیں دیے جا سکتے، والد پھر دادا دادی، اسی طرح والدہ، پھر نانا نانی، اور اسی طرح اوپر چلتے چلے جائیں، اور اسی طرح نیچے کہ بیٹا، پھر اس کے بعد پوتا، اسی طرح نیچے پھر بیٹی، پھر نواسا نواسی، اس طرح نیچے۔ تو اوپر نیچے کے رشتوں میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ دیگر رشتہ داروں میں مثال کے طور پر بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھائی کو دی جا سکتی ہے، چچا کو دی جا سکتی ہے، خالہ کو دی جا سکتی ہے، پھوپھی کو دی جا سکتی ہے، ماموں کو دی جا سکتی ہے، کزن ہے کوئی، اس کو دی جا سکتی ہے، اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور نفلی صدقہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، وہ تو والدین کو بھی دیا جا سکتا ہے، اولاد کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ دینار جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ تو نفلی صدقہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کے مستحقین تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ کا کوئی مستحق نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اپنے رشتہ داروں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، یا اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو باوجود یہ کہ وہ مستحق ہیں ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کو ہم صدقہ نہیں دیتے، حالانکہ وہ زیادہ مستحق تھا، اس کا زیادہ حق بنتا تھا کہ آپ اس کو زکوٰۃ دیں، آپ اس کو صدقہ دیں۔ تو صرف اس لیے کہ آپ کے اور اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو یہ صدقہ یا یہ زکوٰۃ یہ آپ اس کے لیے دے رہے ہیں یا اللہ کے لیے دے رہے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے دے رہے ہیں پھر اس میں ان چیزوں کے دیکھنے کا کیا مطلب؟ بالخصوص جب کہ اللہ کا حکم ہی ہے کہ اس رشتہ دار کو تو اور زیادہ دو جس کے ساتھ تمہارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تاکہ تعلقات اچھے ہوں۔
اسلام تو کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب کر کے رہیں. اور پھر صلہ رحمی، یہ تو شریعت کا بہت بڑا حکم ہے. صلہ رحمی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ صلہ رحمی نہ کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو شخص قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس لیے سب سے اولین مستحق اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، تھوڑا سا سوچا جائے، غور کیا جائے، نظر آ جائیں گے. دوسرے نمبر پر علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے زیادہ مستحق وہ دینی مدارس ہیں. دینی مدارس زیادہ مستحق ہونے کی بھی دو وجہ ہیں کہ عام جگہ پر اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، عام جگہ پر اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو وہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ کو زکوٰۃ کا ثواب مل جائے گا، صدقے کا ثواب مل جائے گا. لیکن جس طرح رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں زکوٰۃ کا ثواب بھی ملتا ہے، ساتھ صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے، صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے، ساتھ صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے، تو دینی مدارس کو دینے میں بھی دو ثواب ہیں. ایک تو صدقہ یا زکوٰۃ، دوسرا ثواب اس میں یہ ہے کہ اس سے آپ دین کی نشر و اشاعت میں، اس لیے کہ جب آپ وہاں پر دیں گے تو وہ طلبہ پر خرچ کریں گے، وہ طلبہ بالکل فارغ ہو کر دین کی تعلیم حاصل کریں گے، کل کو وہ عالم بنیں گے، دوسروں کی رہنمائی کریں گے، دین کی نشر و اشاعت کریں گے. تو آپ کا یہ صدقہ یا آپ کا یہ زکوٰۃ دین کی نشر و اشاعت میں بھی شامل ہو جائے گا. تو گویا آپ کو صدقے کا ثواب بھی ملا، زکوٰۃ کا ثواب بھی ملا، اور دین کی نشر و اشاعت میں حصہ شامل کرنے کا ثواب بھی ملا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مدارس میں بھی زکوٰۃ دینا عام جگہوں میں دینے کی بنسبت زیادہ افضل ہے. لیکن اس میں اس چیز کا خیال رہنا چاہیے کہ ان مدارس میں زکوٰۃ دی جائے جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پر زکوٰۃ اور صدقات کے مدات الگ الگ ہیں. زکوٰۃ کو خرچ کرنے کا صحیح انتظام ہے، صدقے کو خرچ کرنے کا صحیح انتظام ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، رمضان میں آپ دیکھ لیں جس طرح کی سفیر آ رہے ہوتے ہیں مساجد کے اندر، ہر نماز کے بعد ہی کوئی آیا ہوا ہوتا ہے. اب ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی غلط ہوتے ہیں، لیکن ان میں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، نہ پیچھے کوئی مدرسہ ہوتا ہے، نہ کوئی مسجد ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. بس جعلی کاغذات بنا کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ ہے اور ہم یہاں چندہ کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے شخص کو آپ نے زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ بات میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے تحقیق کرنا لازم ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے مدرسے کا لیبل لگا کر آپ کو کہا کہ میرا مدرسہ ہے مجھے زکوٰۃ دے دو، آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی. آپ تحقیق کریں، آپ کو اعتماد ہے آپ ضرور دیں. لیکن اعتماد نہیں ہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا مدرسہ ہے بھی یا نہیں، یا اگر ہے تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا، ایسی جگہوں پہ کم از کم زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. نفلی صدقہ کوئی دینا چاہتا ہے تو دے دے. اسی طرح جو بھکاری آتے ہیں، جو بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، مساجد میں اعلانات کرتے ہیں، یہ پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں. ان میں ضرورت مند جو 99.99% جو ہے نا، ان میں پیشہ ور ہوتے ہیں. بہت کم کوئی ضرورت مند ہوتا ہے. حقیقی معنوں میں جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ کبھی کسی کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان نہیں کر سکتا. جو حقیقی معنوں میں ضرورت مند ہو وہ کسی کے سامنے کھڑے ہو کے اس طریقے سے ایکٹنگ کر کے لوگوں سے چندے اور صدقے اور زکوٰۃ نہیں مانگ سکتا. یہ ان کا پیشہ ہوتا ہے، ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے. اور رمضان میں یہ تو رپورٹیں اخباروں میں، میڈیا، ٹی وی چینلز پر یہ آتی رہتی ہیں کہ پورے ان کے گروپ آتے ہیں کراچی میں، دیگر شہروں میں، اور ان کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ تم نے اتنے 1000 روپے جمع کرنے اور تمہاری اتنی مزدوری ہے. تو وہ یہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف کے اندر یہ فقہا نے یہ ضابطہ لکھا ہے کہ جس شخص کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو اس کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے. سوال کرنا، بھیک مانگنا شریعت میں اس شخص کے لیے جائز ہے جس کے پاس گھر میں 2 وقت کا کھانا بھی نہ ہو. اگر کسی کے پاس گھر میں 2 وقت کا کھانا ہے، اس کے لیے بھیک مانگنا، سوال کرنا ناجائز اور حرام ہے. چاہے وہ مسجد میں کھڑے ہو کے کرے، چاہے وہ لوگوں سے پرسنلی مل کر کرے، کسی بھی صورت میں کرے، سوال کرنا، بھیک مانگنا ایسے شخص کے لیے حرام ہے. تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا در حقیقت اس کے ساتھ گناہ میں تعاون ہے. حدیث شریف میں آتا ہے
کہ بھیک مانگنے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوگا، خالص ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اس کو ذلیل کریں گے کہ یہ دنیا میں بھیک مانگا کرتا تھا۔ ایسے لوگوں کو اگر کوئی نفلی صدقہ دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن زکوٰۃ کے پیسے ایسے بھکاریوں کو نہیں دینے چاہیے، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور مصرف یہ ہے کہ بہترین مصرف وہ یہ کہ مجاہدین کو زکوٰۃ دی جائے یا مجاہدین کو صدقہ دیا جائے، اس لیے کہ اس میں بھی دو ثواب ہیں۔ دو ثواب اس میں یہ ہیں کہ ایک تو آپ کا زکوٰۃ یا صدقہ ادا ہو جائے گا، دوسرے نمبر پر یہ ہوگا کہ دین کے غلبے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں تو اس غلبے اور اس کوشش کے اندر بھی آپ کا حصہ شامل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں بھی یہ بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، جس طرح میں نے مدارس کے بارے میں بتایا، یہ تحقیق کرنا آپ پر لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جہاد کے نام پر کھڑا ہوا، مجاہدین کا نام لینا شروع کر دیا کہ میں مجاہدین کے لیے چندہ جمع کر رہا ہوں، اور آپ نے دے دھڑا دھڑ اس کو پیسے دینا شروع کر دیے زکوٰۃ کے۔ وہاں پر بھی تحقیق کرنا لازم ہے کہ آیا یہ مجاہدین کے پاس جا رہے ہیں یا اس کی جیب میں جا رہے ہیں، ان کے مالیات کا کیا سسٹم ہے، زکوٰۃ کا ان کا آڈٹ کس طریقے سے ہوتا ہے، مجاہدین پہ خرچ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کا اہتمام کرنا بھی لازم ہے۔ زکوٰۃ آپ مدرسے کو دیں، آپ مستحق کو دیں، آپ مجاہدین کو دیں، پتہ چلے آپ نے زکوٰۃ دی، کل وہ آپ ہی کے خلاف جہاد کر رہے ہوں کہ یہ جو ہے نا انہی کو مارو، یہ سارے مرتد ہیں، تو یہ کہاں سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی؟ تو اس چیز کا بھی لحاظ ہونا چاہیے۔ واقعتاً حقیقی معنوں میں کوئی جہاد کر رہا ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہ صحیح جگہوں پر، اب یہ بھی سوال ہے کہاں جہاد ہو رہا ہے کہاں جہاد نہیں ہو رہا، تو آپ کو اگر یقین ہے کہ یہ صحیح جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں اور ان کے زکوٰۃ کا خرچ کرنے کا الگ مد ہے، صدقے کا الگ مد ہے، اور الگ الگ جگہوں پر صحیح مستحقین تک پہنچایا جا سکتا ہے، تو وہاں بھی خرچ کرنا ڈبل ثواب رکھتا ہے۔ جس طریقے سے رشتہ داروں کو دینے کا ثواب ڈبل ہے، دینی مدارس میں دینے کا ثواب ڈبل ہے، اسی طرح مجاہدین کو دینے کا ثواب بھی ڈبل ہے، لیکن ان ساری شرائط کے ساتھ کہ انسان پوری تحقیق کرے، مدرسے میں دے تب بھی تحقیق کرے، رشتہ داروں کو دے تب بھی تحقیق کرے، مجاہدین کو دے تب بھی تحقیق کرے، تاکہ آپ کی زکوٰۃ ضائع نہ ہو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غریب بیچارے کے گھر میں روٹی نہیں ہوتی، وہ بیچارہ بھوکا سوتا رہتا ہے، اس کے گھر میں فاقے ہوتے رہتے ہیں، اور لوگ زکوٰۃ کے نام پہ، صدقے کے نام پہ پیسے جمع کر کر کے اپنے اکاؤنٹ اور بینک بھر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ تو دینے والے کی ذمہ داری ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم ان چکروں میں نہیں پڑھ سکتے، کون اتنی تحقیق کرے گا، کون، تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی آپ کسی کو کہیں کہ بھائی نماز پڑھیں اور نماز سے پہلے وضو کریں، وہ آپ کو کہے کہ اب ان چکروں میں کون پڑے گا کہ ابھی منہ دھونا ہے، پھر ہاتھ دھونا ہے، پھر مسح کرنا ہے، پھر پاؤں دھونے، بس سیدھا سیدھا آؤ نماز پڑھو، بس جان چھوڑاؤ۔ تو جس طرح آپ وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح تحقیق کے بغیر زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ بس زکوٰۃ کے پیسے الگ کیے، جیسے اللہ پہ کوئی بہت بڑا احسان کر رہے ہیں کہ الگ کیے اور دے دیے کسی کو، میں نے اللہ پہ بڑا احسان کیا کہ میں نے پیسے دے دیے۔ اللہ کو تھوڑی ضرورت ہمارے پیسوں کی، تو جہاں ہم دے رہے ہیں وہاں ہم تحقیق بھی کریں، کہ بجائے اس کے کہ غلط استعمال، اس کو صحیح استعمال کیا جائے، کہیں اس کو غلط تو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ 3 مصارف ہیں جن کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ ان کا استحقاق زیادہ ہے۔ نمبر 1 رشتہ دار، نمبر 2 دینی مدارس، نمبر 3 مجاہدین۔ تحقیق کر کے جہاں انسان کو مناسب لگے وہاں ادا کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔